ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنیں، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو حدیث کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ کتاب الایمان کا درس چل رہا، اور کتاب الایمان میں 50 احادیث ہیں تقریباً، اور 42 ابواب ہیں۔ باب حلاوت الایمان، باب کا نام ہے ایمان کی مٹھاس، اور حدیث نمبر 16۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ 3 صفات ایسی ہیں یا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ والی صفات پائی جائیں گی تو وجدہ حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی ٹھنڈک کو، ایمان کی شیریں کو پا لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہوں؟ احب الیہ مما سواہما، ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہیچ اور نیچ ہوں، اور ان کی محبت سب سے افضل ہو۔ ایک بات، وَيُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ یہ بندہ اللہ کے لیے محبت کرے، جس سے بھی کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی محبت نہ کرے، اللہ کی نسبت سے ہی محبت اور چاہت کرنے والا ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اس کو ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف یوں ہی لگے کہ جیسے کسی کو آگ میں پھینکا جائے، آگ میں جس کو ڈالا جائے اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا، تو یہ ایمان سے ہٹ کر کفر کی کیا سوچے تو ایسے ہی ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا۔ آگ میں ڈالا جانا ایک تو یہ کہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں آگ میں کون جانا چاہتا ہے، اور ایک کیا ہے کہ کفر نام ہی آگ کا ہے۔ وہ کیسے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی آگ ہے، اور آخرت میں حقیقی طور پر بھی آگ ہے۔ باقی جو کہ یحب الا للہ، اس میں کوشش کریں جس سے بھی کوئی معاملہ کرے کہ کم از کم زندگی میں چند معاملات تو ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے لیے ہی کیے جائیں، اللہ کی نسبت سے کیے جائیں۔ بھئی آپ اس کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ میرے دوست کے دوست ہیں، تو دوست کی نسبت سے کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ہیں، بھائی کی نسبت سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے کزن ہیں، کزن کی نسبت سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے شہر اور ملک کے ہیں، شہر اور ملک کی نسبت سے۔ وہ معاملہ اللہ کی نسبت سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور جو پہلے بھی جو ایمان کے حصے میں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان پہلے ابواب میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سب سے فرنٹ پہ، سب سے آگے ترجیحات میں ان کو پہلے دیکھیں، پھر دوسری چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ جل جلالہ حقیقی طور پر ہم سب کو یہ تینوں صفات نصیب فرمائیں۔